31 جنوری 2020 بیان حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب بمقام مدینہ مسجد پشاور یونیورسٹی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں تو یہ کامیابی کے موضوع پر ہیں، ایک میں دنیا کی کامیابی بیان ہوئی ہے، ایک میں آخرت کی کامیابی، اور یہ ہمارے 2 مہینے کامیابی کے موضوع پر ہی بیان کیا ہوتے ہیں۔ جی تو کامیابی کے بارے میں ایک یہ بات ہوئی کہ ایک کامیابی بیان کرتے ہیں فلاسفر، دانشور، لیڈر، اور ایک کامیابی بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اس پر تو بس بات ہو گئی تھی کہ فلاسفر، دانشور، لیڈر وہ کہتے ہیں دنیا کی چیزیں زیادہ ہونا کامیابی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بناتے ہیں کہ حال کا درست ہونا کامیابی، دنیا کے لحاظ سے حال کا درست ہونا کامیابی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے دوزخ سے بچنا اور جنت کا داخلہ کامیابی ہے۔ کامیابی 2 جگہوں پر ہے، صرف دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا لیڈر فلاسفر تو دنیا کی کامیابی کو بیان کرتے ہیں، اس میں غلطی کھاتے ہیں کہ چیزوں کو کامیابی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام حالات کو کامیابی کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے نیک اعمال کا بدلہ اگر انسان کی ضروریات کی شکل میں بیان کیا ہے تو آخرت بیان کیا ہے۔ ایسے کھانے ہوں گے، ایسے مکانات ہوں گے، ایسی سواریاں ہوں گی، ہاں جی، ایسے باغات ہوں گے، ایسی شادیاں ہوں گی، یہ اس وہاں کا تذکرہ ہے۔ اور دنیا کے لحاظ سے اعمال کے اس نتیجے میں کہا ہے کہ برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کو نچھاور کرتے۔ برکتیں، ہاں جی۔ اور اگر آدمی دیکھے تھوڑا سا تو مادی اشیاء مقصود نہیں ہوا کرتی، مادی اشیاء سے اچھے حالات مقصود ہوا کرتے ہیں، ہاں جی۔ اب گاڑی جو ہے، اچھی گاڑی مقصود نہیں ہوا کرتی، سفر سہولت سے طے ہونا مقصود ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی گاڑی پہ اپنے گیا، حادثہ کر گیا، گاڑی میں گیا، سخت گرمی میں اس کی گاڑی دھوپ میں خراب ہو گئی، سخت سردی میں رات کو خراب ہو گئی۔ دوسرا آدمی بس سے بیٹھا، آرام سے جب منزل پر پہنچ گیا، تو حال تو اس کا اچھا ہوا نا، جس کے پاس گاڑی نہیں تھی، اور حال اس کا بدحال ہوا جس کے پاس گاڑی تھی، ہاں جی۔ کہ اس کے پاس وسائل سہولت کے تھے، سہولت اس کو نہیں ملی ہے، اور اس کے پاس وسائل سہولت کے نہیں تھے، سہولت اس کو ملی ہوئی ہے، ہاں جی۔ تو انسان کا اعلیٰ غذا، بڑھیا کھانا، اتنا پیسے ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھانا یہ کر سکے، یہ نہیں ہے اس کا اچھا ہضم کر سکے۔ بڑے بڑے مالدار آتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا سکتے ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت مال و دولت ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ 10 پرہیزیں لگی ہوئی ہیں، شوگر کی وجہ سے یہ پرہیز، دل کی بیماری کی وجہ سے یہ پرہیز، گردے کی بیماری کی وجہ سے یہ پرہیز، برا حال ہے۔ کہ دنیا کا مالدار ترین آدمی راکفیلر گزرا ہے، جس کی آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے $6 لاکھ ہفتہ وار آمدنی، آج کل کے حساب سے لگا لیں تو وہ ہے 6 ارب، 6 لاکھ اور 6 کروڑ ڈالر ہفتہ وار آمدنی ہے جی۔ اور اتنی بیماریوں میں مبتلا کہ اس کو صرف جو کا پانی پینے کی اجازت تھی، باقی کوئی کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتہ وار اس کا خرچہ اپنے کھانے کا $6 تھا، جبکہ ہفتہ وار آمدنی $6 لاکھ تھی اور کھانے کا خرچہ $6 لاکھ تھا۔ اور اس میں کبڑا ہو گیا، سر کو بال گنجے ہو گئے، چہرے پر جھریاں آ گئیں، برا حال ہو گیا۔ اور اس نے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، آخر کہا کہ اس کے بارے میں میڈیکل بورڈ بیٹھے، سارے اسپیشلسٹ اکٹھے بیٹھے، اکٹھے اس پر بحث کریں۔ مالدار آدمی تھا، خرچہ برداشت کر سکتا تھا، میڈیکل بورڈ کا اس نے بورڈ کیا۔ سارے بورڈ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے اس کو دماغی امراض کے ڈاکٹر کے حوالے کیا
کہ اس کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، اس کو جو ہے تو سائیکیٹرسٹ کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی کسی دماغی مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرے۔ تو سائیکیٹرسٹ نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کا جب آپ جواب دیں گے تو تب میں آپ کا علاج کروں گا۔ یہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو صحت چاہیے کہ دولت چاہیے؟ اس کا جواب دیں۔ اس نے کہا کہ مجھے صحت چاہیے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، آپ کی بیماری مال کی محبت ہے، آپ کی بیماری مال کی محبت ہے۔ تو جس کتاب سے میں نے پڑھا اس کو، جس دانشور کی کتاب سے، تو اس کے آگے میں نے اسی جگہ پر لکھا حب الدنیا راس کل خطیۃ، حدیث شریف ہے، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا تمہاری بیماری مال کی محبت ہے۔ اور اس کا یہ حال تھا کہ اس کا جو پارٹنر تھا، شریک کار، اس نے سے کہا کہ اس طرح ہے کہ بہت تنگ زندگی ہے، بہت سخت مشقت کرتے ہیں ہم، اگر ہفتے کی ایک چھٹی کے دن ہمیں کشتی لے لیا کریں پرانی اور سیر کے لیے جائیں، دریا سمندر کی سیر کر لیا کر سے ہو تو بڑا فضول آدمی ہے، تو کاروبار کو تباہ کر دے گا، اگر تو ٹھیک نہ ہوا میں تجھے اپنے ساتھ سے ہٹا دوں گا۔ اس کو چپ کرا دیا۔ شریک کار آیا، اس نے کہا جی فلاں ملک کو ہم نے بحری جہاز سے سامان بھیجا تھا، آپ نے کہا تھا کہ بیمہ نہ کرو، ٹھیک ٹھاک پہنچ جاتا ہے، کیا $10 خرچہ کریں گے؟ تو بیمہ میں نے نہیں کرایا تھا، لیکن سمندر میں تو طوفان آ گیا ہے، اگر جہاز ڈوب گیا تو پھر؟ اس نے کہا خبر پر شروع سے پہلے جلدی بیمہ کرا کے آ جاؤ۔ گیا، اس نے بیمہ کرایا تو اتنے میں اطلاع آئی کہ جہاز طوفان سے بچ کر صحیح سالم جگہ پر پہنچ گیا۔ اس پر راک فیلر اتنا خفا ہوا، اتنا اس کو غم ہوا $10 لگنے پر کہ اس کو بخار چڑھ گیا، اور وہ چھٹی کر کے گھر گیا کیونکہ کام کر نہیں سکتا تھا، اس غم میں اس کو بخار چڑھ گیا۔ یعنی اتنی مال کی محبت تھی جو ڈاکٹر نے تشخیص کی تھا کہ تیری جو ہے بیماری مال کی محبت ہے۔ پھر اس نے اس کے علاج کے لیے اس کو ایک لائحہ عمل، ہاں جی، وہ ایک لائحہ عمل لکھ کر دیا کہ کیا کیا آپ کریں گے۔ اس پہ اس نے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بیماری مال کی محبت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتنا مالدار ہونے کے باوجود آپ کا مال جو ہے تو وہ خیرات میں، غریب لوگوں میں، محتاجوں میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے معاشرے میں تمہارے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ تم جہاں جاتے ہو تمہیں ہتک آمیز رویہ ملتا ہے، نفرت کا رد عمل ملتا ہے، اور کوئی آدمی تمہارے ساتھ اچھا تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ روح کو تمہاری ہر وقت جو ہے تو یہ تکلیف رہتی ہے۔ تو تم اپنا مال جو ہے یہ صدقہ خیرات کرو، محتاجوں کو، غریبوں کو دو۔ تو اس نے جب اعلان کیا کہ میں مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ راک فیلر کنجوس مکھیچوس نے یہ اعلان کیا ہے، اس نے اس میں بھی کوئی اور پیسے کمانے کا طریقہ ڈھونڈا ہوگا، اس کے پیسے نہ لو، پتہ نہیں اس کے ذریعے کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی خیرات کرے گا۔ خیر پھر ایسا ہو گیا کہ اس نے جب لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ نہیں واقعی آدمی خیرات کرنا چاہتا ہے، تو اس نے خیرات کی پنسلین کی ریسرچ میں اس کا پیسہ لگایا۔ پنسلین جب آئی ہے نا، میرے سامنے آئی ہے، مجھے یاد ہے، ہاں جی، ایک انجیکشن اس کو کہتے 10 لاکھ پنسلین، 5 لاکھ، ایک انجیکشن سے نمونیا کا مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا، اتنا پوٹنٹ تھی، اتنا مؤثر تھی یہ دوائی۔ اس کے صدقے خیرات ہوئے، اب ہر جگہ اس کو عزت، محبت، اور لوگ اٹھیں سلام کریں، آگے اس کو اعزاز دیں، اس کی گاڑی کو رستہ دیں، اس کے پاس آئیں جی ہماری تقریب ہو رہی ہے، اس میں آپ چیف گیسٹ ہوں گے، مہمان خصوصی ہوں گے، سارے معاشرے میں سے اس کو عزت قدر ملنے لگی۔ تیسرا اصول سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ کام کا وقت مقرر کرو، مثلا آپ اپنے جو ہے آپ کی جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کریں گے، اور پھر اس سے بالکل نکل کر اپنے گھر پر آ جایا کرو،
اور اگر جب تم گھر پر آ جاؤ تمہیں ٹیلی فون آ جائے کہ تمہارے فلاں گودام میں آگ لگ گئی ہے تو ٹیلی فون والے کو کہو شٹ اپ. ہاں جی, ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دس. دس از ناٹ دا ٹائم فار مائی ورک, دس از دا ٹائم فار مائی ریسٹ. کہ اسے اس پر کہو کہ خاموش ہو جاؤ, بکواس بند کرو, اس وقت مجھے ایسی باتیں نہ کرو, یہ میرا کام کا وقت نہیں ہے, یہ میرے آرام کا وقت ہے. اور اس کی ہدایات اسے لکھی ہوئی ہیں, اس وقت میں نے پڑھی ہے تو جو احادیث مجھے یاد آتی رہی ان چیزوں کے بارے میں لکھتا رہا کہ ساری کی ساری جو احادیث کی ہدایات ہیں وہ ہدایات اس کو ڈاکٹر نے دے دی. پھر انہوں نے رپورٹ لکھی ہے کہ اس کے بعد اس کے ہڈیاں ٹھیک ہو گئی, جو کپڑا ہو رہا تھا, گنجے سر پر بال اس کے اگ آئے اور اس کے چہرے کی جھریاں دور ہو گئیں. جو اس کے چہرے پر جھریاں پڑی تھی نا وہ دور ہو گئیں اور آدمی کو صحت نصیب ہو گئی. ہاں جی, تو اے انسان تیری ضرورت دوائی اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے, تیری ضرورت تو صحت ہے. صحت ایک حال ہے اور ڈاکٹر اور دوائی اسباب ہے. بڑا بنگلہ, ایئر کنڈیشن بنگلہ, انورٹر ایسی لگا ہوا, سردیوں میں گرم کرے کمرے کو, گرمیوں میں سر ٹھنڈا کرے کمرے کو, وہ تیری ضرورت نہیں. تیری ضرورت تو آرام کی نیند ہے. تو نیند حال ہے, اور بڑا بنگلہ اور انورٹر ایسی والا وہ ہیٹڈ یا کول کا ٹھنڈا کمرہ, یہ تیرے یہ اسباب ہیں. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انسان کامیابی جو ہے وہ تیرے احوال کے درست ہونے کو کہتے ہیں. کامیابی تیرے پاس مادی اشیاء کے جمع ہونے کو نہیں کہتے ہیں. ایک آدمی سے آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں لیکن 5 سال بعد آپ کو پھانسی چڑھاتے ہیں, اور یا یہ ہے کہ آپ کو ایک 20 بھینسوں کا ایک ڈیری فارم بنا کر دے دیتے ہیں, اس کو چلائیں, آپ اپنی روزی بھی کمائیں, تو کس پر تیار ہوگا؟ ہاں جی, پھانسی پر تیار ہوگا؟ نہیں. یہ کوئی زندگی ہے, یہ کوئی زندگی ہے کہ دنیا والوں نے تو اپنی دنیا کی ترتیب سے دنیا سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہے, کہ دنیا کا فائدہ بھی اللہ والوں نے اٹھایا ہے اطمینان سکون کے ساتھ, اور ان دنیا داروں کو اس دنیا کے فوائد ہی پورے حاصل نہیں ہوئے. حدیث شریف ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا, تیرے تفکرات کو دور کر دوں گا. ایسے نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو تفکرات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو زائل نہیں کروں گا, تنگ دستی کو زائل نہیں کروں گا. کہ اگر اس کے آمدنی اس کی 1 لاکھ کی ہے تو اس کے مسائل 2 لاکھ کے ہوں گے. اس کی آمدنی 2 لاکھ کی ہو گئی, اس کے مسائل 4 لاکھ کے ہوں گے. اور یہ کبھی بھی جو ہے اس تنگ دستی کے چکر سے باہر نہیں نکلے گا, یہ تنگ دست رہے گا. اور اگر اس کو جیسے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, مردوں اور عورتوں میں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوئے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی دے گا. تو یہ پاکیزہ زندگی آخرت کی زندگی کے علاوہ برزخ قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں اطمینان, سکون, صحت, معاشرے میں عزت, حفاظت, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب اگر مال ایک آدمی کو دے اللہ اور نیند بھی اس کو دے دے تو پھر تو مساوی تقسیم نہ ہوئی نا. مال اس کو دیا ہے, نیند اس کسان کو, مزدور کو دی ہے جو تھک تھکا کر آتا ہے, اور کسان تھک تھکا کر کھیت میں ہی درخت کے نیچے لیٹتے خالی زمین پر خور نیند کر رہا ہوتا. مزدور دن کو کام کر کے آتا ہے تھکا تھکایا, رات کو ایسے سوتا ہے. ہاں جی, کہ نواب صاحب کا بستر 4 اس کی ہے, 5 لاکھ کا بیڈ ہے. ہاں جی, اس پر لگا ہوا بستر جو ہے 2 لاکھ کا بیڈ, 7 لاکھ ہو گئے. اور اس سے جو ہے تو 4 بھی لی ہے پرانی جا کر کباڑ سے. ہاں جی, کہ 1200 والی جو ہے اس کو 400 میں ملی ہے. ہاں جی, رضائی بھی اس نے لی ہے, سلیپنگ بیگ لیا ہے,
250 میں ملتا ہے کارخانوں میں جی، تو 600 روپے کا ہوگا. اور نیند اس سے جو ہے یہ مال اور انورٹر اے سی سے گرم کمرہ اور اس میں 5 لاکھ کا بیڈ، اس پر 2.5 لاکھ کا بستر، اس سے زیادہ اس کی پرسکون نیند تھی. تو اگر اللہ نیند بھی اس کو دیتا اور وسائل بھی اس کو دیتا پھر تو مساوی تقسیم نہ ہوتی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کو انتہائی مساوی انداز میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ کامیابی کا ایک نقشہ میں نے پیش کر دیا. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں کامیابی احوال کے درست ہونے کو کہا گیا ہے، اشیاء کے حاصل ہونے کو نہیں کہا گیا. جبکہ دنیا والے کہتے ہیں مادی اشیاء کا حاصل ہونا کامیابی ہے، اسی کے لیے لڑتے ہیں، ان کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کو اللہ تعالیٰ ان کا درست حال ان کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ وعدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا. تو اس کے حالات جو ہے، ایک تو تنگ دستی کے حالات ہوں گے جتنی آمدنی کیوں نہ ہو، ایک پریشانی کے حالات ہوں گے خواہ کتنی زیادہ مال و دولت عہدے کرسیاں کیوں نہ ہو. انشاءاللہ اگلا پھر بھی یہ بیان ہوگا کہ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.